أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله
وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كبيرا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عقیدہ ختم نبوت ہمارے دین اسلام کا بھی مسئلہ ہے، اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے وطن عزیز پاکستان کے آئین کا بھی مسئلہ ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے، اس حوالے سے آپ نے بے شمار علماء کرام کے بیانات سنے ہوں گے۔ حضرت استاد محترم متکلم اسلام شیخ طریقت مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ، ان کی طرف سے آپ کو اس عنوان پر مدلل اور جامع مضمون روانہ کیا گیا۔ آپ حضرات نے پڑھا بھی، اور جن حضرات نے کسی مسجد میں بیان کرنا تھا انہوں نے اسی عنوان پر جمعہ بھی پڑھایا ہوگا، بیانات بھی کیے ہوں گے۔ ہمارے احناف میڈیا سروسز کی طرف سے ہفتہ ختم نبوت کے عنوان سے آپ کو اس عقیدے سے متعلقہ پوسٹیں بھی ملی ہیں، ملتی بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اس مسئلے کی دو نوعیتیں ہیں۔ ایک نوعیت ہے کہ یہ دین اسلام کا مسئلہ ہے۔ میں نے آج اس موضوع پر بات نہیں کرنی، میں نے اس کی دوسری نوعیت پر بات کرنی ہے، یعنی وطن عزیز پاکستان کی آئینی حیثیت کیا حاصل ہے اسے۔ قیام پاکستان کے بعد سب سے پہلے جو ایک منظم تحریک شروع ہوئی ہے اسی مقدس عنوان پر، تحریک ختم نبوت، وہ 1953 کو شروع ہوئی، اور اس میں شروع ہی میں یہ بات واضح کی گئی، اور پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی ہدایات کی روشنی میں پاکستان کے دستور کی تدوین کے لیے بنیادی اصول وضع کرنے کی ایک کمیٹی بنائی۔ پھر اس پر اجلاس ہوتے رہے۔ اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے اسلامی دستور کی بنیادی سفارشات مرتب کرنے کے سلسلے میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یعنی بنگلہ دیش اور پاکستان کے جلیل القدر علماء مشائخ، انہوں نے اس کے بارے میں بے حد محنت کی۔ اس کا اجلاس 6 جنوری 1953 کو مزار قائد کراچی کے قریب حاجی مولا بخش سومرو کی کوٹھی پر منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں بطور خاص جو باتیں تھیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ ان میں اس اجلاس میں دستور اسمبلی کے 22 نکات اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا 23واں نکتہ منظور کیا گیا، جو اس حقیقت کا آئینہ دار تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے سنجیدہ علماء کرام اپنے اپنے مسالک پر قائم رہتے ہوئے اسلامی دستور کے نفاذ پر متفق اور متحد ہیں۔ یہ اجلاس علامہ سید محمد سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اس میں بہت بڑے بڑے اہل علم نے شرکت کی۔ مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والی چند عظیم شخصیات، جن میں مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی رحمہ اللہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، مفسر قرآن علامہ شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، حافظ محمد امین، مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ، اور ماسٹر تاج الدین انصاری صدر مجلس احرار پاکستان، انہوں نے بطور خاص اس میں شرکت کی۔ اور اس کے علاوہ
دیگر مسالک کے لوگوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، اور اس اجلاس میں بڑے تاریخ ساز فیصلے کیے گئے، اور سب سے بنیادی فیصلہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کے تحفظ اور اس کو آئینی شکل دینے کے حوالے سے تھا۔ اس اجلاس کے بعد وزیر اعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین سے مرکزی وزراء اور علماء اور مشائخ کے وفود نے ملاقاتیں کی اور 3 اہم بنیادی مطالبے وزیر اعظم پاکستان کی خدمت میں پیش کیے۔ نمبر 1، منکرین ختم نبوت قادیانیوں نے فوج اور سرکاری محکموں میں پاکستانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کی خفیہ سرگرمیوں کے ساتھ اور کلیدی عہدوں پر قبضہ کرنے کے بعد ملک میں قادیانی انقلاب برپا کرنے کے انتظامات کر لیے ہیں، لہٰذا انہیں روکا جائے۔ نمبر 2، جھوٹی نبوت پر ایمان لانے پر مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اس سلسلے کو فی الفور بند کرنا چاہیے۔ نمبر 3، پاکستانی وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان قادیانی نے اپنے منصب کا کام کرنے کی بجائے بیرونی ممالک میں قادیانیوں کے دفاتر قائم کیے ہیں اور قادیانیت کی تبلیغ کے لیے ایک منظم منصوبہ بندی کر رکھی ہے، اسے اس عمل سے باز رکھا جائے۔ یہ مطالبات تھے، اور اس میں آخر میں یہ بات کی گئی کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کے مطالبے کے مطابق قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور سر ظفر اللہ خان کی جگہ کسی مسلمان وزیر خارجہ کو مقرر کیا جائے۔ پاکستان بھر میں مختلف مکاتب فکر اور مسالک کے علماء اور مشائخ نے ان مطالبات کو تسلیم کرانے کی تحریک کا آغاز کر دیا۔ یہ 1953 سے تحریک شروع ہوئی اور ایک طویل سفر اس نے طے کیا۔ ایک طرف یہ حالات تھے اور دوسری طرف 18 جنوری 1974 میں یہی وزیر خارجہ قادیانی وزیر خارجہ چودھری ظفر اللہ نے ہمسایہ ملک انڈیا کا خفیہ دورہ کیا اور ہندوستانی حکومت کے سیاسی قائدین اور انٹیلیجنس افسران سے ملاقات کی۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب مرحوم نے پاکستان ایئر فورس کے اسی سربراہ کو چودھری ظفر قادیانی کو محکمے سے نکال دیا۔ قادیانی لوگ بھٹو صاحب کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے۔ اسی دوران قادیانیوں کے امیر مرزا ناصر نے انگلستان اور جنوبی افریقہ کا دورہ کیا اور واپسی پر جناب نگر میں خدام الاحمدیہ کے نام سے ایک غیر سرکاری مگر عسکری تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ حالات یہ تھے کہ قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیاں وہ عوام سے اٹھ کر خواص کے اندر پہنچ چکی تھیں۔ مختلف محکموں میں قادیانی کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے محکمے کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کرنے لگے تھے اور قادیانیت کی تبلیغ کو بڑے زور شور سے انہوں نے شروع کر رکھا تھا۔ اسی اثناء میں نشتر میڈیکل کالج ملتان میں طلباء یونین کا الیکشن ہوا۔ اس میں مسلمان طلباء تھے۔ انہی کے مقابلے میں چند قادیانی طلباء نے بھی مقابلے میں اور الیکشن میں حصہ لینا شروع کر دیا اور مسلمانوں کو ہرانے کے لیے انہوں نے سر توڑ محنتیں کی۔ پھر ایک چال یہ بھی چلی گئی کہ
اس وقت پاکستان کے جو عصری تعلیمی ادارے تھے وہاں پر قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے کچھ طلباء ایک معلوماتی اور تفریحی سفر کے لیے پشاور جا رہے تھے اور براستہ چناب نگر ٹرین پر جا رہے تھے۔ جب چناب نگر پر یہ لوگ پہنچے تو قادیانیوں نے انہیں اپنا کفریہ لٹریچر دیا۔ طلباء نے خوب احتجاج کیا اور کہا کہ یہ تو ایک کفریہ لٹریچر ہے، اس کو کسی طور پر بھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اور وہاں پر انہی طلباء نے ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ پھر یہ طلباء کا قافلہ 19 مئی کو واپس ہونے لگا تو ہمارے یہاں سرگودا کے قریب نشتر آباد اسٹیشن جو چناب نگر اسٹیشن سے پہلے آتا ہے، وہاں پر قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے چناب نگر کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر کو بتایا فلاں بوگی طلباء کی ہے جنہوں نے کچھ دن پہلے جاتے ہوئے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے تھے اور ہمارے لٹریچر پر انہوں نے اعتراض کیا تھا اور اسے کفریہ کہا تھا۔ چنانچہ آپ خلاف ضابطہ چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر گاڑی روک لینا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ جب یہ طلباء وہاں پر پہنچے، بوگی کا نمبر بتایا گیا، فلاں بوگی میں ہوں گے، تو اس اسٹیشن پر قادیانی مسلح لوگ آ گئے اور قریب ایک ہاکی گراؤنڈ تھا، وہاں سے بھی جو قادیانی لڑکے ہاکی وغیرہ کھیل رہے تھے وہ بھی ہاکیاں اٹھا کر یہاں پر پہنچ گئے۔ اور یہاں پر دکاندار بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، قادیانی عام لوگ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، یہ سب لوگ اکٹھے آئے اور ان مسلم طلباء پر سخت حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بہت سارے طلباء زخمی ہوئے، شدید زخمی ہوئے۔ اور حد دیکھیے کہ قادیانی جب آئے مسلمان طلباء کو مار رہے تھے تو اپنے ساتھ چند بازاری عورتیں بھی لے کر آئے تاکہ جب ہم مسلمان طلباء کو ماریں جو ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے تھے، جب ہم ان کو ماریں گے تو تم نے اس پر ڈانس کرنا ہے، ناچنا ہے، گانا ہے۔ یہ سارا کچھ ہوا۔ اس کے رد عمل میں 30 مئی کو لاہور اور دیگر شہروں میں ہڑتال ہوئی۔ 31 مئی کو سانحے کی تحقیقات کے لیے سمدانی کمیشن کا قیام عمل میں آیا۔ اس کے بعد 3 جون کو مجلس عمل کا پہلا اجلاس راولپنڈی میں منعقد ہوا۔ 9 جون کو مجلس عمل کا کنوینر لاہور میں مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کو مقرر کیا گیا۔ 13 جون کو وزیر اعظم نے ایک تقریر میں بجٹ کے بعد یہ مسئلہ قومی اسمبلی کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ 14 جون کو پھر ملک گیر ہڑتال ہوئی۔ 16 جون کو مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کا فیصل آباد میں اجلاس ہوا، جس میں حضرت بن نوری رحمہ اللہ کو جماعت کا امیر منتخب کیا گیا۔ 30 جون کو قومی اسمبلی میں متفقہ قرارداد پیش ہوئی، جس پر غور کے لیے پوری قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ 24 جولائی کو وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جو قومی اسمبلی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ 5 اگست سے 23 اگست تک وقفوں سے مکمل 11 دن تک مرزا ناصر پر قومی اسمبلی میں جرا ہوئی۔ میں یہاں یہ بات کہہ دوں کہ ان لوگوں نے خود کہا کہ ہمیں اسمبلی کے اندر بات کرنے کا موقع دیا جائے اور اسمبلی جو فیصلہ کرے گی ہمیں وہ فیصلہ قبول ہوگا۔ یہ ان کا اپنا اعتراف تھا۔ چنانچہ ان کے کہنے پر، حالانکہ جمہوری ملک میں یہ نظام نہیں، لیکن ان کے کہنے پر انہیں قومی اسمبلی میں لایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم اپنی بات کو خوب واضح کر سکتے ہیں۔
تو انہیں لایا گیا۔ مرزا ناصر نے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے بہت زور لگایا۔ پھر یحییٰ بختیار صاحب نے علماء کے تعاون سے اس کے دیے گئے دلائل پر جرح کی، اور جس کی وجہ سے یہ بندہ لاجواب ہوا۔ اب بعد میں یہ کہنا جی ہم اسمبلی کون ہوتی ہے ہمیں کافر قرار دینے والی؟ اسمبلی نے کافر قرار نہیں دیا، قرار تو قرآن و سنت نے دیا ہے۔ پاکستان کی آئین، پاکستان کی اسمبلی نے اسی پہلے سے جو تم کافر قرار دیے جا چکے تھے اسی چیز کو ایک قانونی شکل دی ہے۔ اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے انہیں کافر قرار دیا ہے، وگرنہ اسمبلی کے پاس واقعتاً یہ اختیارات نہیں کہ وہ کسی کو مسلمان کہے یا کسی کو کافر کہے۔ کافر کہنا یا مسلمان کہنا، اس کے لیے قرآن کریم چاہیے، قرآن و سنت چاہیے، اور قرآن کریم کی نصوص کے مطابق، سنت کی نصوص کے مطابق ان لوگوں کا عقیدہ، نظریہ وہ کفریہ تھا۔ اس لیے کافر تو قرآن و سنت کی وجہ سے ہوئے ہیں، باقی پاکستان کی اسمبلی نے آئینی طور پر ایک قانونی شکل دی ہے اسی بات کو کہ جو بات قرآن و سنت سے ان کے بارے میں معلوم ہوئی تھی۔ 20 اگست کو سمدانی کمیشن نے اپنی رپورٹ سانحہ ربوہ کے متعلق وزیر اعلیٰ کو پیش کی۔ 22 اگست کو یہی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی۔ 24 اگست کو وزیر اعظم نے فیصلہ کے لیے 7 ستمبر کی تاریخ مقرر کی۔ 27 28 اگست کو لاہوری گروپ پر قومی اسمبلی میں جرح ہوئی۔ 1 ستمبر کو لاہور بادشاہی مسجد میں ملک گیر ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 5-6 ستمبر کو اٹارنی جنرل نے قومی اسمبلی میں عمومی بحث کی، یہی یحییٰ بختیار صاحب عمومی بحث کی اور مرزائیوں پر جرح کا خلاصہ پیش کیا۔ 6 ستمبر کو آل پارٹیز مجلس تحفظ ختم نبوت کی راولپنڈی میں وزیر اعظم سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ اس ساری کارروائی میں قومی اسمبلی نے 2.5 ماہ کے عرصے میں 28 اجلاس بلائے اور 96 گھنٹوں پر مشتمل نشستیں ہوئیں۔ اس میں تمام مسالک کی مذہبی اور سیاسی قیادت نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کردار ادا کیا۔ خصوصاً مکتب فکر دیوبند کی طرف سے مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ اور آپ کے رفقاء کار نے قادیانیوں کا لٹریچر جمع کیا۔ حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد حیات، مولانا عبد الرحیم اشعر، مولانا تاج محمود، مولانا محمد شریف جالندری جیسے اکابر نے، مولانا غلام غوث ہزاروی جیسے اکابرین نے دن رات ایک کر کے قادیانی اور ان کے قادیانی ملت اور ان کے مذہبی اور سیاسی عزائم پر مبنی لٹریچر اکٹھا کیا۔ اس محنت میں قادیانیوں کی مذہبی حصے کی ترتیب و تدوین شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد مفتی تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ نے کی، جبکہ سیاسی حصے کی ترتیب حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے کی۔ 7 ستمبر کو قومی اسمبلی میں دستور کی دفعہ 106 میں قادیانی اور لاہوری گروپ کو اقلیتوں کی فہرست میں شامل کیا گیا اور دفعہ 260 میں ایک نئی شق کا اضافہ کیا، جس میں یہ طے کیا کہ ہر فرد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مدعی نبوت کو پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں۔ مرکزی وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ نے بل پیش کیا۔ ان کے بعد مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے قائد حزب اختلاف کی حیثیت سے اس بل کی مکمل تائید کی اور اس اقدام پر وزیر اعظم اور ارکان حزب اقتدار کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کو اظہار خیال کی دعوت دی گئی۔
بھٹو صاحب نے تقریباً آدھا گھنٹہ اسی پر تقریر کی اور اس کے بعد بل کی ووٹنگ کا مرحلہ شروع ہوا۔ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے 130 ووٹ آئے اور قادیانیوں کی حمایت میں 1 ووٹ بھی نہ آیا، اور یہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمیں اسمبلی کا فیصلہ تسلیم ہے۔ جب یہ ووٹنگ کا مرحلہ آیا اور 130 ووٹ ان کے غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حق میں آئے اور ان کو مسلمان قرار دینے کے حق میں 1 ووٹ بھی نہ نکلا، تو قومی اسمبلی نے اتفاق رائے سے یہ بل پاس کیا اور مرزائیوں کو ہمیشہ کے لیے غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہ ایک پس منظر ہے کہ عدالت کے اندر کیا ہوتا رہا، قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوتا رہا، کیسے جرح ہوتی رہی، کیا معاملات پیش آتے رہے، یہ ساری باتیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ایک طرف یہ تھا، اور دوسری طرف کچھ اور بھی حالات تھے، اور وہ کیا کہ حج کے موقع پر قادیانی لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ جیسی مقدس سرزمین پہنچ جاتے، وہاں پر عرب کے علماء اور مشائخ کو اپنی باتیں بتاتے۔ شاہ فیصل کو اس بارے میں بڑی فکر دامنگیر ہوئی۔ ادھر سے حضرت بنوری رحمہ اللہ نے شاہ فیصل کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی وجہ سے انہیں اس سارے معاملے سے آگاہ کیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو یہاں سے آتے ہیں اور وہاں پہنچ کر عقیدہ ختم نبوت کے خلاف مسلمانوں کو مرتد بنانے کی ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ شاہ فیصل بڑا زیرک اور سمجھدار انسان تھے۔ انہوں نے ان کی معلومات حاصل کرنے کے لیے سید مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ سے عرض کیا کہ آپ کوئی لٹریچر، کوئی مواد، مستند جامع مواد ہمیں دیں۔ چنانچہ شاہ فیصل کے کہنے پر ابو الحسن علی ندوی صاحب نے القادیانیہ کتاب لکھی۔ اس کتاب میں قادیانیوں کے کفریہ عقائد کو مدلل اور سنجیدہ علمی زبان میں بیان کیا گیا، اور اسی کتاب کے ذریعے عربوں کو اس منکرین ختم نبوت قادیانیوں کے فتنے سے آگاہ کیا گیا۔ چنانچہ شاہ فیصل ہی کی تجویز پر پھر لاہور میں عالم اسلام کا ایک تاریخی اجتماع منعقد ہوا، جس میں بنگلہ دیش کے وزیر اعظم شیخ مجیب الرحمان کو آمادہ کیا گیا کہ وہ بنگلہ دیش کو ایک اسلامی ملک قرار دیں۔ اسی طرح پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے کہا گیا کہ وہ جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے قادیانیوں کو علامہ اقبال رحمہ اللہ کے مطالبے کے مطابق غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا اقدام کریں، تاکہ قادیانی اسلام دشمن طاقتوں کے جاسوس بن کر حدود حرم میں داخل نہ ہو سکیں۔ اس واقعے کے چشمدید گواہ اور اس وقت جو کچھ ختم نبوت کے حوالے سے ہو رہا تھا، اس میں ایک ورکر کی حیثیت رکھنے والے، بلکہ لیڈر ان کے مجاہد ختم نبوت مولانا مجاہد الحسینی نے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی کی خدمت میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس جو اپریل 1974 کی قراردادوں اور اس کے فیصلے کی نقول حاصل کرنے سے متعلقہ تھا، مجاہد ختم نبوت نے مولانا مجاہد الحسینی صاحب نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی سے وہ نقول اور وہ دستاویزات طلب کی۔ تو اسی دوران شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے مجاہد ختم نبوت مولانا مجاہد الحسینی صاحب سے فرمایا کہ رابطہ عالم اسلامی کی فقہی اجتماع میں قادیانیوں کی بابت قرارداد میں نے پیش کی ہے۔ ایک طرف پاکستان میں ہو رہا ہے، یہاں بھی ان کی خدمات ہیں، قابل قدر خدمات ہیں،
لیکن ایک اس کا عالمی سطح پر قادیانیوں کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اور ان کی اس ارتدادی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے اور ایک منظم ان کی منصوبہ بندی کو ختم کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے لیے عالمی سطح پر بھی ایک بہت بڑے کام کی ضرورت تھی، اور ایک عالمی پلیٹ فارم تھا رابطہ عالم اسلامی کا، جہاں پر اسلامی ممالک کے علماء و مشائخ اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ وہاں پر سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی ہے، اور یہ قرارداد پیش کی ہے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی زیدہ مجدہ نے۔ مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس جو 8 اپریل 1974 کو منعقد ہوا، اس میں حکومت پاکستان کے سیکرٹری مذہبی امور جناب تجمل حسین ہاشمی نے پہلی مرتبہ حکومت پاکستان کی مذہبی پالیسی واضح کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت پاکستان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے فیصلے کی تائید کرتی ہے۔ یہ 8 اپریل 1974 کی بات ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ حکومت پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں امت مسلمہ کے اس متفقہ فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اب صرف داخلہ پالیسی کا اعلان باقی تھا، جو 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں پورا ہو گیا۔ یعنی ایک خارجہ کمیٹی کے فرائض ہیں، ایک داخلہ کمیٹی کے۔ خارجہ کمیٹی کے اندر پاکستان کے مذہبی امور کے وزیر جناب تجمل حسین ہاشمی صاحب نے پاکستان کی پالیسی کو واضح کرتے ہوئے یہ اعلان 8 اپریل 1974 میں کر دیا تھا، اور رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں کیا کہ حکومت پاکستان قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے فیصلے کی تائید کرتی ہے۔ 7 روزہ چٹان میں یہ ایک تفصیلی مضمون شائع ہوا، جس کا اقتباس میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ بدھ 26 اپریل یہ اس کی تاریخ اشاعت ہے۔ اس میں یہ بات تھی کہ پچھلے دنوں 8 اپریل کو مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام دنیا بھر کی 100 سے زائد مقتدر اسلامی تنظیموں کی مشترکہ مؤتمر منعقد ہوئی، یعنی ایک مشترکہ اجلاس ہوا، جس میں دوسری اہم قراردادوں کے علاوہ ایک بنیادی قرارداد نمبر 9 قادیانی امت کے متعلق منظور کی گئی۔ اس قرارداد کا متن روزنامہ الندوہ سعودی عرب 14 اپریل کے حوالے سے درج ذیل ہے۔ اس قرارداد کے حق میں تمام اسلامی ممالک بشمول پاکستان شرکت کی لوگوں نے، جن میں حکومتوں کے وزراء اور اعلیٰ سرکاری افسر شامل تھے۔ قرارداد کا متن یہ ہے: قادیانیت وہ باطل مذہب ہے جو اپنے ناپاک اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ اس کی اسلام دشمنی ان چیزوں سے واضح ہے: نمبر 1، اس کے بانی یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت کرنا۔ نمبر 2، قرآنی نصوص میں تحریف کرنا۔ نمبر 3، جہاد کے باطل ہونے کا فتویٰ دینا۔ اس سے آگے قادیانیوں کی مکروہ سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرارداد کی شق نمبر 2 میں مطالبہ ہے اس گروہ کے کافر اور خارج از اسلام ہونے کا اعلان کیا جائے، اور شق نمبر 4 میں یہ بات درج ہے کہ کانفرنس تمام اسلامی ملکوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے متبعین کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے اور انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، نیز ان کے لیے اہم سرکاری عہدوں کی ملازمتیں ممنوع قرار دی جائیں۔ 7 روزہ چٹان، لاہور، 6 مئی 1974۔ یہ
ایک طرف میں نے عرض کیا پاکستان کے اندر یہ حالات بن رہے تھے، اور فیصل آباد اور اس کے قریب جناب نگر اور یہاں سے جو ٹرین گزری اور مسلم طلباء پر قادیانیوں کے ہجوم نے، مشتعل ہجوم نے تشدد کیا، یہ ایک واقعہ بنا۔ یہ صرف پاکستان کے اندر ہو رہا تھا، اور عالمی دنیا کے اندر اسی قادیانیت کو محدود کرنے کے لیے اور قادیانیوں کی ارتدادی سرگرمیوں سے بچانے کے لیے رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی زیدہ مجدہ نے قرارداد پیش کی، جسے وہاں پر سب لوگوں نے منظور کیا، اور قرارداد کا متن میں نے آپ کی خدمت میں اقتباس کے ساتھ پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں، تو اس میں جو وزیر اعظم صاحب کے الفاظ ہیں وہ بہت غور طلب ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں فیصلے کا اعلان صرف پاکستانی قومی اسمبلی یا پاکستان علماء و مفتیان کرام کا نہیں، بلکہ دنیا اسلام کے نامور اور جید علماء و مفتی صاحبان کے متفقہ شرعی فیصلے کے مطابق کر رہا ہوں۔ یعنی یہ جو میں فیصلہ کر رہا ہوں یہ صرف پاکستان کی قومی اسمبلی کے چند لوگوں کا نہیں ہے، یا پاکستان میں رہنے والے چند علماء اور مشائخ کا نہیں ہے، بلکہ دنیا اسلام کے نامور اور جید علماء و مفتی صاحبان کے متفقہ شرعی فیصلے کے مطابق کر رہا ہوں، وہی جو رابطہ عالم اسلامی کے اندر اس کو منظور کیا گیا تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ امت مسلمہ کا یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ، پیر سید مہر علی شاہ آف گولڑا شریف اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جد و جہد کرتے رہے ہیں۔ یہ وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا اعلان تھا، اور 7 ستمبر رات 8 بجے ریڈیو پاکستان نے یہ خبر نشر کی کہ مرزائیوں کو قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے۔ بس یہ اعلان کیا تھا کہ لوگ اس اعلان کو سن کر خوشی کے مارے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ اس فیصلے نے اہلیان پاکستان کے دینی جذبات کی مکمل ترجمانی کی۔ وہاں پر پوری دنیا کے مسلمانوں میں اسلامیان پاکستان کی قدر کو بھی بڑھا دیا کہ پاکستان کے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے۔ اور آخر میں اتنی بات بھی عرض کروں کہ یہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا فیصلہ یہ صرف اسلامی دنیا کے اندر پاکستان نے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بعد کسی جھوٹے نبی کے لیے نبوت یا رسالت کا اگر کوئی بندہ اعتقاد رکھتا ہے تو ایسے لوگوں کو غیر مسلم قرار دینا یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، پاکستان کے ساتھ ساتھ سعودی عرب نے بھی یہی آئین اپنا بنایا ہے، مصر نے بھی، شام نے بھی، الجزائر نے بھی، لیبیا نے بھی، افغانستان نے بھی، متحدہ عرب امارات نے بھی، انڈونیشیا نے بھی، ملیشیا نے بھی اور نائجیریا نے بھی، یہ تمام ممالک نے یہ متفقہ طور پر اس بات کو اپنے ملک میں آئین کے طور پر شامل رکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص کسی کو نبی مانتا ہے، چاہے ذلی مانے بروزی مانے، تو اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اور میں آخر میں یہ بات بھی کہوں کہ دیکھیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک نہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین مانتے ہیں۔
انہی کی تعلیمات کو دنیا و آخرت میں اپنے لیے ذریعہ نجات جانتے ہیں، انہی کی شفاعت کے خود کو مستحق سمجھتے ہیں، ان کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں۔ ہم جس نبی کو مانتے ہیں اس نبی سے اپنی نسبت بھی کرتے ہیں، علل اعلان کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کرتے ہیں، اور اس نسبت کرنے کو اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہیں، اسی پر اپنی جان دینا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ قادیانی لوگ، مرزائی لوگ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بھی مانتے ہیں، مسیح موعود بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن اپنی نسبت نہیں کرتے، یعنی خود کو مرزائی کہلوانے کے لیے تیار نہیں، خود کو قادیانی کہلوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھئی جب تم نے نبی مان لیا ہے تو اور کیا رہ گیا ہے؟ اب اپنی نسبت بھی کرو، بڑے فخر سے کرو۔ ہم آپ کو منع نہیں کرتے، کہو کہ ہم مرزائی ہیں، کہو کہ ہم قادیانی ہیں، کہو، اس میں کون سی دوسری رائے؟ اس کو نبی بھی مان لیا ہے، رسول بھی مان لیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کو ختم کر کے اجرائے نبوت کا عقیدہ بھی رکھ لیا ہے۔ پھر اس پر ہیلے بہانے تراشے گئے ہیں، جی ہم ذلی نبی مانتے ہیں، بروزی نبی مانتے ہیں، جو کچھ بھی مانتے ہیں، نبی تو مانتے ہیں۔ تو پھر جب نبی مان لیا ہے، کہو کہ ہم اسی مرزے کی وجہ سے مرزائی ہیں، ہم اسی قادیانی کی وجہ سے خود کو قادیانی کہلوا رہے ہیں۔ ایک طرف تم عقیدہ ختم نبوت کا انکار بھی کرتے ہو اور مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی بھی مانتے ہو، مسیح موعود بھی مانتے ہو، لیکن اپنی نسبت اس کی طرف نہیں کرتے، بلکہ مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہو۔ تعجب کی بات ہے، کیا تمہیں اپنے اس نبی کی طرف، جھوٹے نبی کی طرف نسبت کرنے میں کوئی عار ہے؟ اگر عار ہے تو کھل کر بتاؤ کہ ہم بس مجبوری سے مان رہے ہیں، ہم منافقانہ طور پر مان رہے ہیں، ہم دل ہی دل کے اندر اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اگر واقعتاً تم کرتے ہو تو پھر کھل کر اس کا اظہار بھی کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک طرف تم ان سے اپنی نسبتیں استوار کرتے ہو اور دوسری طرف جب بات آ جائے تو تم کہتے ہو کہ نہیں جی ہم مسلمان رہنا چاہتے ہیں، ہمیں مسلمان کہا جائے، ہمیں غیر مسلم نہ کہا جائے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھی جائے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کرنا ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ نئے نبی نہیں، وہ پرانے ہیں، وہ آئیں گے۔ کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں، تم جانو تمہاری بلا جانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن اگر تم مرزائی ہونے کے باوجود خود کو مسلمان کہلوانے پر مصر رہو گے تو تمہاری یہ کوشش کم از کم پاکستان کی سرزمین میں کبھی بھی پوری نہیں ہونے دی جائے گی۔ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی اشاعت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی کرتے رہے ہیں، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ اس عقیدے کی اشاعت اور حفاظت کرتی رہیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حد سے بڑھنے لگی تھی پریشانیاں، اہل باطل کا ظلم و ستم دیکھ کر، آقا تیری طرف جب نظر اٹھ گئی، سارے غم مٹ گئے تیرا غم دیکھ کر۔ حد سے بڑھنے لگی تھی پریشانیاں، اہل باطل کا ظلم و ستم دیکھ کر، جب بھی الغا
بہتی آنکھوں کو لیکن قرار آ گیا، بہتی آنکھوں کو لیکن قرار آ گیا، جان عالم تیری چشم نم دیکھ کر، آقا تیری طرف جب نظر اٹھ گئی، سارے غم مٹ گئے تیرا غم دیکھ کر، تیری جود و عطا کی نہیں انتہا، تیری رحمت کی بھی کوئی حد ہی نہیں، تیری جود و عطا کی نہیں انتہا، تیری رحمت کی بھی کوئی حد ہی نہیں، دشمن جان بھی آئی اما کے لیے، دشمن جان بھی آئی اما کے لیے، تیرے دامن کے لطف و کرم دیکھ کر، حد سے بڑھنے لگی تھی پریشانیاں، اہل باطل کا ظلم و ستم دیکھ کر، تیرا اسوہ شب زندگی کی سحر، تیری تقلید جادائے فردوس ہے، تیرا اسوہ شب زندگی کی سحر، تیری تقلید جادائے فردوس ہے، بھولے بھٹکوں کو راہ ہدایت ملی، بھولے بھٹکوں کو راہ ہدایت ملی، جب چلے تیرا نقش قدم دیکھ کر، آقا تیری طرف جب نظر اٹھ گئی، سارے غم مٹ گئے تیرا غم دیکھ کر، جانے کیا بات تھی، جانے کیا بات تھی، گنبد سبز میں دل مچلنے لگا، روح تڑپنے لگی، جانے کیا بات تھی، گنبد سبز میں دل مچلنے لگا، روح تڑپنے لگی، آرزوئے ارم کی اڑی رنگتیں، جب سے آئے ہیں تیرا حرم دیکھ کر، آقا تیری طرف جب نظر اٹھ گئی، سارے غم مٹ گئے تیرا غم دیکھ کر، تجھ سے بہتر خصائل میں کوئی نہیں، تجھ سے برتر شمائل میں کوئی
فخر رسول تیرے سر پہ رکھا، تاج فخر رسول تیرے سر پہ رکھا، دست قدرت نے عرب و عجم دیکھ کر حد سے بڑھنے لگی تھیں پریشانیاں، اہل باطل کا ظلم و ستم دیکھ کر آقا تیری طرف جب نظر اٹھ گئی، سارے غم مٹ گئے تیرا غم دیکھ کر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک نے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، اسے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ آپ کی ختم نبوت کا عقیدہ اساسی ضروریات دین میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ بڑی اہمیت والا، بڑی فضیلت والا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ کئی ایک برکات کا مجموعہ ہے۔ میں نے آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چند برکات عرض کرنی ہیں کہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس امت کو کون کون سی سہولتیں اور آسانیاں عطا فرمائی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی پہلی برکت امت محمدیہ کے پاس آسمانی کتاب قرآن کریم کا محفوظ ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے رب العالمین نے جتنے بھی صحیفے یا آسمانی کتابیں اتاری ہیں، ان میں سے کوئی کتاب بھی اپنی اصلی صورت میں امتوں کے پاس محفوظ نہیں ہے، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کئی ایک تبدیلیاں، تحریفیں، کئی ایک ترمیمیں کی گئی ہیں۔ لیکن مسلمان ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ رب العالمین نے جو ان کی آسمانی کتاب قرآن کریم حضرت جبرائیل کو دی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 23 سال کے عرصے میں حضور کے قلب اطہر پہ اتاری۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پڑھائی، صحابہ کرام نے محنت کر کے ایک جگہ پہ جمع کر کے لکھوائی اور امت کے سپرد کی۔ آج ہمارے پاس اس قرآن کریم کے 30 پارے، 114 صورتیں، 6000 سے زائد آیات، ان آیات کے الفاظ اور ان آیات کی حروف، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ اگر آج ہمارے پاس قرآن کریم محفوظ ہے
تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ پہلی آسمانی کتابوں کا محفوظ نہ ہونا، قرآن کریم کا محفوظ ہونا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پہلے انبیاء چونکہ صرف نبی تھے، ان کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری تھا، تو آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب العالمین نے نہیں لی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ آخری نبی ہیں، تو ختم نبوت کی برکت سے رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے اور اسباب کے درجے میں افراد سے اس کی حفاظت کروائی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خاتم النبیین نہ مانا جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کو کامل اور مکمل نہ سمجھا جائے، تو آج ہمارے پاس بھی قرآن کریم اپنی اصلی صورت میں محفوظ نہ ہوتا۔ محفوظ قرآن یہ ختم نبوت کی پہلی برکت ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دوسری برکت امت محمدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث، آپ کی مبارک سنتیں، آپ کی مبارک تعلیمات کا محفوظ ہونا ہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے، کسی نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، کسی نبی کے فرامین ان کی امتوں کے پاس محفوظ نہیں ہیں، کسی نبی کی عبادات ان کی امت کے پاس محفوظ نہیں ہیں، اس لیے کہ ان انبیاء نے دنیا سے جانا تھا، ان کی نبوت کے بعد سلسلہ نبوت جاری تھا، تو ان کے فرامین کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، تعلیمات کے محفوظ رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ امت محمدیہ کے پاس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک حدیث محفوظ، امت محمدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت محفوظ، امت محمدیہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ، امت محمدیہ کے پاس حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات محفوظ نہیں۔ میں اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا کہ پہلی امتوں کے پاس ان کے نبیوں کی عبادتیں، ان کے نبیوں کی تعلیمات اور فرامین محفوظ نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے نبی کی عادات بھی محفوظ ہے، پیغمبر کریم کے فرامین کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کے اشارات بھی محفوظ ہیں۔ اگر امت کے پاس یہ ساری چیزیں محفوظ اور موجود ہیں تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی تیسری برکت امت کو اجماع کی نعمت کا ملنا ہے۔ پہلے انبیاء چونکہ صرف نبی تھے، ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی، اور ان کی نبوت زمانہ کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے محدود تھی۔ نبی کے جانے کے بعد کسی نئے نبی نے آنا ہوتا تو سلسلہ وحی کے جاری ہونے کی وجہ سے امت کو اجماع کی ضرورت نہیں تھی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے چونکہ آپ کی نبوت غیر محدود ہے، حضور کی نبوت کے بعد نبوت نہیں، قیامت ہے، حضور کے بعد نئی نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، تو رب العالمین نے اس امت کو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اجماع جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج اگر امت کے پاس اجماع کی حجیت موجود ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی چوتھی برکت امت کے پاس اجتہاد، استنباط اور قیاس کی نعمت کا ہونا ہے۔ امت کے پاس مجتہدین، فقہاء، مستنبطین اور علماء کی نعمت کا ہونا ہے۔ پہلے انبیاء کی امتوں کے پاس اجتہاد کی نعمت نہیں تھی۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا، لم یکن عندہم اجتہاد قط، پہلے انبیاء کی امتوں کے پاس چونکہ اجتہاد نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے تمام مسائل کے حل کے لیے وحی کو کافی سمجھا، اس لیے کہ افراد بھی محدود ہیں، افراد کے مسائل بھی محدود ہیں، وحی کے ذریعے مسائل کو حل کیا جاتا۔ حضور چونکہ خاتم النبیین ہے، اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو اجتہاد، استنباط، قیاس، مجتہدین، مستنبطین، فقہاء اور علماء کی نعمت عطا فرمائی۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ارشاد فرماتے ہیں،
امت اس ایک مبارک حدیث سے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسائل حل کرتی ہے۔ آج اگر امت کے پاس اجتہاد کی نعمت موجود ہے، امت کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ جیسا مجتہد اعظم موجود ہے، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد بن ادریس شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ جیسے عظیم مجتہدین اور فقہا موجود ہیں، جن کے اجتہاد، استنباط اور فقہ کو امت کی تعداد تسلیم بھی کرتی ہے۔ امت ان کی اجتہادی صلاحیتوں کو تسلیم کر کے ان پر عمل پیرا بھی ہوتی ہے۔ آج اگر امت کے پاس اتنے بڑے بڑے مجتہدین، ان کا اجتہاد و استنباط اور مدون کی ہوئی فقہ موجود ہے، تو یہ برکت آمینہ کے لال کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی 5ویں برکت اس امت کے لیے مال غنیمت کا حلال ہونا ہے۔ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، جسے حضور نے فرمایا احلت لی الغنائم، رب العالمین نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ پہلے نبی کی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں، حضور کی امت کے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ اگر امت کو یہ نعمت ملی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ ختم نبوت کی 6ٹھی برکت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت سے امت کو جو نعمت ملی وہ قربانی میں سہولت اور آسانی والی نعمت ہے۔ پہلی امتیں اگر قربانی کرتی تاکلہ النار، اس قربان شدہ چیز کو کھلے میدان میں رکھتے، آسمان سے آگ آتی، آ کر جلا دیتی، یہ دلیل ہوتی قربانی کی قبولیت کی۔ وہ قربانی کی چیز خود استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور اگر آسمان سے آگ نہ آتی یا آتی اور بغیر جلے واپس چلی جاتی، اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری یہ قربانی، تمہارا یہ صدقہ اور خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ رب العالمین نے ختم نبوت کی برکت سے اس امت کو سہولت اور آسانی یہ دی، قربان شدہ چیز کو میدان میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ کس کی قربانی قبول، کس کی قربانی قبول نہیں، اللہ نے دنیا میں ستاری والا معاملہ فرمایا، اللہ نے دنیا میں پردہ پوشی والا معاملہ فرمایا۔ یہ امت قربانی بھی کرتی ہے، خود استعمال بھی کرتی ہے، صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، کھاتی اور کھلاتی بھی ہے۔ رب العالمین نے اگر اس امت کو یہ سہولت اور آسانی عطا فرمائی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی 7ویں برکت اللہ رب العزت نے اس امت کو طہارت کے معاملے میں سہولت اور آسانی عطا فرمائی ہے۔ پہلی امتیں اگر عبادت کرتی، عبادت کے لیے پاکی ضروری، پاکی کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری۔ اس امت کے لیے مسئلہ یہ ہے جعلت لی الارض طہورا، اگر اس امت کا کوئی فرد پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، پانی موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو، مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا کسی بھی عذر شرعی کی وجہ سے اگر پانی استعمال نہ کر سکے، فرمایا تم تیمم کر لو۔ جیسے پانی استعمال کرنے سے جسم پاک، عبادت کرنا جائز ہوتا ہے، اسی طرح تیمم کرنے سے، مٹی کے ساتھ اپنے جسم کو پاک کرنے سے اللہ جسم کو بھی پاکی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ عبادت کو بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اس امت کو اگر تیمم والی سہولت ملی ہے، اگر اللہ نے یہ آسانی عطا فرمائی ہے تو یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ کی ختم نبوت کی 8ویں برکت، پہلی امتیں اگر عبادت کرتی ہیں، عبادت کے لیے خاص جگہ مقرر ہیں، وہاں پہ عبادت کریں گے تو عبادت ہوگی، جگہ سے ہٹ جائیں گے تو عبادت نہیں ہوگی۔ حضور کی ختم نبوت کی برکت سے امت کو سہولت ملی، جعلت لی الارض مسجدا، رب العالمین نے پوری روئے زمین کو حضور کی امت کے لیے عبادت گاہ بنا دیا۔ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، کسی جگہ پہ چلے جائیں، نماز کا وقت ہو جائے، مسجد نہیں ہے، عبادت کرنی ہے، کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرو گے، اللہ تمہاری نماز کو قبول فرمائیں گے۔ اس پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنانا، یہ امت کو سہولت کا ملنا، یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ ختم نبوت کی 9ویں برکت، زکوٰۃ کے معاملے میں سہولت کا ملنا ہے۔ پہلی امتوں میں سے بعض امتیں وہ تھی جن پر زکوٰۃ فرض تھی
اور کل مال کا چوتھا حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری تھا۔ اس امت کے لیے نرمی اور سہولت یہ ہے، کل مال کا چوتھا حصہ نہیں، کل مال کا 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ضروری ہے۔ یعنی اگر پہلی امتوں میں سے کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہوتا تو وہ زکوٰۃ میں 25,000 روپے ادا کرتا۔ حضور کی امت میں سے کسی کے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہے تو وہ بدلے میں 2,500 روپے زکوٰۃ میں ادا کرے گا۔ چوتھا حصہ کہاں، 40واں حصہ کہاں؟ اگر رب العالمین نے زکوٰۃ کے معاملے میں اس امت کو یہ سہولت عطا فرمائی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی 10ویں برکت، پہلی بعض امتیں وہ تھی جن کے لیے عبادت کے دن متعین تھے۔ مثال کے طور پر یہود کو لے لیجئے، ان کے لیے عبادت کا دن مقرر تھا اور وہ یوم السبت، ہفتے کا دن تھا۔ اس ہفتے کے دن میں وہ تجارت نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن میں معاملات نہیں کر سکتے، ہفتے کے دن میں کاروبار نہیں کر سکتے۔ پورے کا پورا دن وہ عبادت میں مصروف رکھتے، پورے کے پورے دن عبادت میں اپنے آپ کو کھپاتے۔ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ سہولت اور آسانی والا معاملہ فرمایا۔ ان کے 6 دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کو قرار دیا، اور جمعہ کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم نے تجارت نہیں کرنی، معاملات نہیں کرنے، لین دین کاروبار نہیں کرنے، بلکہ رب العالمین نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں ایک مخصوص وقت تک کے لیے اہل ایمان کو لین دین، معاملات، بے شراء، تجارت، کاروبار کرنے سے منع فرمایا۔ جو جمعہ کا وقت ہوتا ہے اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک، یہ چند اوقات، یہ چند لمحات اللہ نے معاملات سے منع فرمایا۔ جب نماز ادا کر لو، اس سے پہلے بھی تجارت کر سکتے ہو، اس کے بعد بھی تجارت کر سکتے ہو۔ اگر عبادت، لین دین، معاملات میں اس امت کو یہ سہولت ملی ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی 11ویں برکت جو اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے وہ ہے خلافت کی نعمت۔ پہلی امتوں کے پاس خلافت کی نعمت نہیں تھی، جسے حضور نے فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، وہاں ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، میرے بعد نبی تو نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، ہاں البتہ میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ یعنی اگر اس امت کو حضرت ابو بکر صدیق جیسا خلیفہ ملا ہے، حضرت عمر بن خطاب جیسا امیر المومنین ملا ہے، حضرت عثمان بن عفان جیسا سخاوت کا پیکر خلیفہ ثالث ملا ہے، حضرت علی المرتضیٰ جیسا شجاع اور بہادر خلیفہ ملا ہے، حضرت حسن بن علی جیسا نواس رسول خلیفہ ملا، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا صحابی رسول خلیفہ ملا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا مدبر اور سیاست دان ملا۔ یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آج امت کے پاس اگر خلافت کی نعمت موجود ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی 12ویں برکت یہ ہے، پہلی امتوں نے اللہ کی نافرمانی کیا کی، کیسے کی، یہ امت ان کے گناہوں پر مطلع ہے۔ حضور کی ختم نبوت کی برکت دیکھیے، آج یہ امت جو گناہ کرتی ہے کوئی امت ان کے گناہوں پر مطلع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ آخری امت ہے۔ اگر حضور کے بعد بھی کسی کو نبی مانا جائے تو پھر جیسے ہم پہلی امتوں کے گناہوں پر مطلع، بعد والے ہمارے گناہوں پر مطلع ہوں گے۔ آج اگر ہمارے گناہوں پر پردہ، آج اگر ہمارے گناہوں پر پردہ ہے، یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کی 13ویں برکت یہ ہے، پہلی امتیں گناہ کرتی ہیں، اللہ شکلوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ امت اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ اجتماعی طور پر عذاب بھیج کر شکلوں کو مسخ نہیں فرماتے، شکلیں بگڑتی نہیں ہیں۔ آج میری اور آپ کی شکل اگر محفوظ ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ اگر حضور کو خاتم النبیین نہ مانا جاتا، حضور کے بعد مزید کسی نئے نبی کی نبوت کو تسلیم کیا جاتا، ممکن ہے ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ پیش آتا جو پہلی امتوں کے ساتھ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی 14ویں برکت یہ ہے، قتل عمد کے صورت میں اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے، پہلے قصاص ہوتا تھا،
صرف بدلے میں قتل کیا جاتا۔ اس امت میں قصاص بھی ہے، اگر نرمی ہو تو دیت بھی ہے، مزید نرمی ہو تو معافی بھی ہے۔ اگر قتل کے معاملے میں امت کو یہ سہولتیں ملی ہیں تو یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 15ویں برکت، یہ امت عمر تھوڑی ہے، عبادت کم ہے، اس کم عبادت پر اجر اور ثواب زیادہ ہے، جسے سمجھانے کے لیے کہا گیا، فرمایا کہ ہماری مثال تو یوں ہے جیسے ایک بندہ فجر سے لے کر ظہر تک عبادت کرے، اسے بدلے میں 1 دن کی مزدوری ملے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک عبادت کرے، اسے بدلے میں 1 مزدوری ملے۔ تیسرا عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرے، مزدوری کا وقت تھوڑا، اسے بدلے میں اجرت زیادہ ملے۔ فرمایا یہی ہماری مثال ہے، ہماری عبادت کا زمانہ پہلی امتوں کی بنسبت کم ہے، ہماری عمریں ان کے مقابلے میں تھوڑی ہیں، ہماری عبادتیں ان کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ فرمایا، تھوڑی عبادت پر اللہ زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر امت کو یہ نعمت اور اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ کی ختم نبوت کی 16ویں برکت یہ ہے کہ رب العالمین نے اس امت کے ساتھ کرم والا معاملہ یہ فرمایا، یہود پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب ان کے لیے گناہوں سے توبہ کے لیے ضروری تھا اپنی جان کو ختم کریں۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ختم کر دیں۔ اس امت کے لیے توبہ کے معاملے میں اللہ نے کتنی سہولت رکھی۔ حقوق اللہ ادا کیجئے، حقوق العباد ادا کیجئے، باقی اگر گناہ کر بیٹھو، وہ گناہ کتنے ہوں، لو بلغ الذنوب عنان السماء، زمین بھرنے کے بعد آسمان کی بلندی تک بھی گناہ چلے جائیں، انسان گزشتہ گناہوں پر نادم ہو جائے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے اور ایک مرتبہ کہہ دے اللہ میری توبہ، رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنے ایک آنسو کی برکت سے سارے گناہوں کا معاف ہونا، اگر امت کو یہ سہولت اور امت کو یہ نعمت ملی ہے تو یہ برکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 17ویں برکت یہ ہے، اس امت کا زمانہ برزخ تمام امتوں کے برزخ کے زمانے سے کم ہے۔ پہلی امتوں کا قبر کا زمانہ وہ لمبا ہے، اس لیے کہ وہ پہلے گزری ہیں، جب ان پر موت پہلے آئی ہے تو برزخ کا زمانہ بھی ان کا لمبا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی برکت، اس امت کا برزخ کا زمانہ سب سے کم ہے۔ اگر حضور کے بعد مزید کسی نئے نبی کو مانا جائے، کسی نئی امت کو مانا جائے تو پھر آپ کی یہ خصوصیت ختم ہو جائے گی، اس امت کا برزخ کا زمانہ بعد والی امت سے بڑھ جائے گا۔ آج اگر اس امت کے برزخ کا زمانہ پہلی تمام امتوں سے کم ہے تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 18ویں برکت، اتحاف الخیرۃ المہرہ کی روایت کے مطابق حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن اور کافر کی موت کو بیان کیا، پھر قبر کے احوال کو بیان کیا۔ فرمایا جب بندہ قبر میں جاتے ہیں وہاں پر جو سوال ہوتے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا جو مومن ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں نبی محمد خاتم النبیین، میرے نبی حضرت محمد ہیں، اور وہ صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہیں۔ یہ ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے۔ اتحاف کی روایت کے مطابق اللہ اس کی قبر کو ہر طرف سے وسیع اور کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ اس کو قبر کے اندر جنت کی ٹھنڈی ہوا نصیب فرماتے ہیں، اللہ قبر کے اندر جنت کی خوشبو نصیب فرماتے ہیں۔ گویا کہ اگر مومن قبر کے عذاب سے بچتا ہے، اگر مومن کو قبر میں جنت کی ٹھنڈی ہوا، جنت کی خوشبو نصیب ہوتی ہے تو یہ برکت میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی ہے۔ اگر حضور کو آخری نبی نہ مانا جائے، قبر کی کشادگی ختم۔ اگر حضور کی ختم نبوت کا اقرار نہ ہو، قبر کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس امت کو اگر قبر کے اندر جنت کی نعمتیں ملتی ہیں، قبر کے اندر اگر جنت کی ٹھنڈی خوشبوئیں نصیب ہوتی ہیں تو یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 19ویں برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کی برکت سے انسانیت کی سفارش، انسانیت کے حق میں
حضور کی سفارش قبول فرمائیں گے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق انسانیت جمع ہو کر حضور کے پاس آئے گی، یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ نبی بھی ہیں، آپ آخری بھی ہیں۔ حضور ختم نبوت کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، سل توتا، اللہ فرمائیں گے آپ مانگیے میں عطا کروں گا۔ وشفا تشفا، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اگر میرے حق میں، آپ کے حق میں حضور کی سفارش قبول کی جائے گی، یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی 20ویں برکت یہ ہے کہ قیامت کے دن اگر میں اور آپ اہل ایمان سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، یہ آمنہ کے لال کی ختم نبوت کی برکت سے جائیں گے۔ اگر حضور آخری نبی نہ ہوتے تو شاید ہمیں پہلی مرتبہ داخلہ نصیب نہ ہوتا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے امت محمدیہ کا جنت میں جانا، یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ میں نے بڑے اختصار سے آپ کی ختم نبوت کی 20 برکتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ یہ عقیدہ اسلام کا اساسی عقیدہ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو مانے بغیر کوئی بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے زمانے کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے، رتبے اور کمال کے اعتبار سے حضور پر نبوت کی انتہا کر دی ہے، نبوت کو آپ پر کامل اور مکمل فرما دیا۔ یہ عقیدہ اہم بھی ہے، یہ عقیدہ ضروری بھی ہے، یہ عقیدہ ہمارا ایمان بھی ہے، اور یہ عقیدہ ہمارے لیے کئی برکتوں کا ذریعہ بھی ہے۔ آج امت کو سہولتیں ملی ہیں، نرمیاں ملی ہیں، ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، نبی کا فرمان ملا ہے، امت کا اجماع ملا ہے، علماء مجتہدین فقہا ملے ہیں، خلافت ملی ہے۔ یہ جتنی بھی سہولتیں، جتنی بھی آسانیاں، جتنی بھی اللہ نے نرمیاں عطا فرمائی ہیں، یہ برکت حضور کی ختم نبوت کی ہے۔ اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا، شعب الایمان بیہقی کی روایت، فرمایا انما انا رحمت مہدات، فرمایا لوگو اللہ نے مجھے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور میں محمد تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہدیہ ہوں۔ اللہ نے مجھے گفٹ بنا کر، ہدیہ بنا کر تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ نے اتنی برکتیں حضور کی ختم نبوت میں رکھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اس عقیدے کی اہمیت کو سمجھا جائے، اس عقیدے کی ضرورت کو سمجھا جائے، اس عقیدے کی ضرورت اور اہمیت سے امت کو آگاہ کیا جائے، اور اللہ سے دعا کی جائے رب العالمین ہم سب کو اس عقیدے کی تحفظ کے لیے، اس عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ رب العزت ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ مرتے دم تک حضور کی ختم نبوت کے عقیدے کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے۔ اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے جو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ان نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دے۔ اللہ ان نعمتوں کو ختم نہ فرمائے۔ موت کے بعد قبر، اور قبر کے بعد حشر میں اللہ نے ختم نبوت کی برکت سے جتنی نعمتیں عطا فرمانی ہیں، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ یہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا اتفاقی اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، امت کے اجماع اور اتفاق سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا،
تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کا قائل ہو، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سید الفقہاء امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی شخص اس سے دلیل مانگے کہ اگر تم نبی ہو تو اپنی نبوت پر دلیل پیش کرو، یہ دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اس شخص کو تردد اور شک ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کے نبی پیدا ہونے کا قائل ہے، تبھی تو دلیل مانگ رہا ہے، تو مدعی نبوت سے دلیل نبوت مانگنا بھی اب کفر ہے۔ یقیناً آپ حضرات کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ آج قادیانیوں سے، مرزائیوں سے، منکرین ختم نبوت سے مناظرے بھی ہوتے ہیں۔ جب مناظرے ہوتے ہیں تو اسے دلیل مانگی جاتی ہے کہ تم کس دلیل کی بنیاد پر مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو، تو کیا پھر یہ کافر ہیں؟ بات اچھی طرح سمجھیں، ایک ہوتا ہے دعوی نبوت کرنے والے شخص سے دلیل اس بنیاد پہ مانگنا کہ اگر نبوت پہ دلیل مل گئی تو ہم اس کی نبوت مان لیں گے، نہ ملی تو نہیں مانیں گے، یہ کفر ہے۔ اور ایک ہے دعوی نبوت کرنے والے سے اس بنیاد پر دلیل مانگنا کہ چونکہ لوگوں کو یہ گمراہ کر رہا ہے جھوٹے غلط دلائل دے کر، تو ان کے دلائل کو عوام کے سامنے توڑ دیا جائے تاکہ عوام اس کے غلط من گھڑت اور جھوٹے دلائل کا شکار نہ ہو۔ یہ بات الگ ہے، دونوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو چالیں چلی ہیں، ان تمام چالوں کا جواب اہل اسلام نے بڑے احسن انداز میں دیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوی نبوت کرنے والے مسلمہ کذاب کے خلاف علم جہاد بلند کیا اور باقاعدہ اس کا قلعہ کیا، خاتمہ کیا، اس کے خلاف میدان جنگ میں صحابہ کرام کو اتارا اور اس کے خلاف جہاد کیا۔ وہ میدان جہاں پہ مسلمہ کذاب قتل ہوا، صحابہ کرام کے لشکر نے اس کو تہہ تیغ کیا، میں نے اس میدان کو دیکھا ہے، اس جگہ کو دیکھ کر آیا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت کے ساتھ، تلوار کے ساتھ اس فتنے کو ختم کیا۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، بانی دارالعلوم دیوبند، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جن غلط اور من گھڑت دلائل کا سہارا لے کر اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے، مولانا نوتوی رحمہ اللہ تعالی نے ان دلائل کا قلع کما کر دیا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ بات جو مرزا غلام احمد قادیانی نے بعد میں کہنی تھی، اللہ رب العزت نے اس کا جواب نانوتوی رحمہ اللہ قلم سے پہلے سے لکھوا دیا، سبحان اللہ، تاکہ لوگ اس کے باطل نظریے کے اندر مبتلا نہ ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لوگوں کے سامنے یہ ایک من گھڑت قسم کا فلسفہ نظریہ پیش کر دیا کہ کوئی شخص بھی از خود باقاعدہ مستقل نبی تو نہیں ہو سکتا، ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وہ کمال حاصل کر کے نبوت کے مقام پر فائز ہو سکتا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر ظل پڑا ہے، حضور کا سایہ پڑا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے فیض سے وہ نبی بن سکتا ہے۔ یہ اس نے ایک نظریہ پیش کیا۔
مولانا قاسم ننوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت احسن انداز میں تحذیر الناس میں اس پر کلام کیا ہے اور بہت بہترین طریقے پر اس کا جواب دیا ہے۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تو دیکھیں حدیث پاک ہے کہ نبی کریم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا فرمائے اور 7 زمینیں پیدا فرمائیں، اور فرمایا کہ ہر زمین میں ایک آدم ہے تمہارے آدم کی طرح، نوح ہے تمہارے نوح کی طرح، موسیٰ ہیں تمہارے موسیٰ کی طرح، عیسیٰ ہیں تمہارے عیسیٰ کی طرح، حتیٰ کہ ہر ایک زمین کے اندر محمد ہے تمہارے محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال پیدا ہوا، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو ہر زمین پر ایک محمد ہے، 7 زمینیں ہیں تو 7 محمد ہوں گے، تو خاتم الانبیاء کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے؟ بعض لوگوں نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے اس حدیث پاک کا انکار کر دیا۔ مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس حدیث مبارک کا معنی ایسا بیان کرو کہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمت کا اظہار ہو اور ہمیں صحابی کے اس مبارک اثر، مبارک خبر، مبارک حدیث کا انکار نہ کرنا پڑے۔ اس پر ننوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی اور حدیث پاک کا جواب عطا فرمایا۔ مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں اگر ہم ایک ہی محمد ایک زمین پر مانگنے اور اسی زمین پر آنے والے تمام انبیاء کا خاتم مانیں، یہ بات الگ ہے، اور اگر ہر زمین پر ایک محمد مان کر، ہر زمین پر ایک آدم اور نوح اور عیسیٰ مان کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام کا خاتم مانیں، تو ظاہر ہے آپ کی عظمت اس میں اور زیادہ ہے، اس میں عظمت کم تو نہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آخری محمد کون سے ہوں گے، خاتم النبیین کون سے ہوں گے؟ ہر فرماتے ہیں دیکھیں ایک مکان 7 منزلہ ہے، پہلی منزل کو پہلی کہیں گے، اوپر والے کو دوسری، اوپر والے کو تیسری، یعنی سب سے نیچے والی منزل کو پہلی اور سب سے اوپر والے کو آخری کہیں گے۔ اسی طرح جب 7 زمینیں ہیں تو سب سے نچلی زمین کو پہلی کہیں گے اور سب سے آخری زمین کو، سب سے اوپر والی کو آخری کہیں گے۔ اب جس زمین پر ہم ہیں یہ سب سے نیچے نہیں بلکہ سب سے اوپر ہے، گویا آخری ہے، تو جب یہ زمین سب سے آخری زمین ہے تو اس پر ہونے والے محمد بھی سب سے آخری ہوں گے، تو اس سے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت مکانی بھی ثابت ہو رہی ہے، تو اس حدیث کے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات فرمائی۔ دوسری بات حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں قرآن کریم کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے جسمانی باپ نہیں ہیں، یعنی آپ کی جو اولاد تھی وہ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئی، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اب لیکن عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا معنی ہوتا ہے کہ لیکن سے پہلے کلام میں جو شبہہ پیدا ہوا ہے، لیکن کے بعد والا کلام اس شبہے کو دور کر دے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن سے پہلے کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی بالغ آدمی کے جسم باپ نہیں۔ اس پر شبہ کیا ہے، جسمانی باپ تو نہیں، کیا روحانی باپ ہیں یا نہیں؟ ولیکن رسول اللہ، یہ لیکن کے بعد والے کلام نے شبے کو دور کر دیا کہ ہاں جسمانی باپ ہیں، ہاں روحانی باپ ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک ہے وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے اور ایک وہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو جس کا کلمہ پڑھے اس کا ایمان اصل ہے اور جو کلمہ پڑھے اس کا ایمان نسل ہے، فرع ہے۔ اصل باپ ہے اور فرع اولاد ہے، تو گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کا ایمان اصل ہوا اور امت کا ایمان فرع ہوا۔ آپ کا ایمان اصل اور بقیہ کا نسل، آپ کا ایمان باپ اور بقیہ کا ایمان اولاد، تو اس نسبت سے آپ روحانی باپ ہوئے
اور باقی لوگ روحانی اولاد ہوئے۔ وخاتم النبیین، اب خاتم النبیین کا معنی کیا کریں؟ اس کا عطف تو رسول اللہ پر ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ سے شبہ تو ختم ہو گیا، اب خاتم النبیین کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ خاتم النبیین تو اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر مدح بیان کی جا رہی، ایک تو اس سے شبہ ختم نہیں ہوگا، شبہ ولیکن رسول اللہ سے ختم ہو گیا، اب خاتم النبیین کا فائدہ کیا؟ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا اگر ہم خاتم النبیین کا ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، صرف آخری کہتے ہیں، تو صرف آخر میں ہونا یہ کوئی وجہ فضیلت تو نہیں۔ ابو بکر خلفۂ راشدین میں پہلے خلیفہ ہیں، علی المرتضی خلفۂ راشدین میں آخری ہیں، لیکن افضل تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک پہلی صف کا نمازی ہے، ایک آخری صف کا نمازی ہے، تو پہلی صف والا آخری والے سے افضل ہوتا ہے، تو صرف آخری ہونا یہ تو مدح اور تعریف نہیں ہے، تو آپ اس کا معنی صرف آخری کریں گے تو یہ تعریف کون سی ہوگی؟ تو ایسا ترجمہ کریں کہ جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور فضیلت نظر آئے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ بات سمجھیں، ایک ہے خاتمیت ذاتیہ اور ایک ہے خاتمیت زمانیہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت ذاتیہ حاصل ہے اور خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے۔ خاتمیت ذاتیہ کا معنی کہ دنیا میں ایک چیز ہے جو جس کو کہتے ہیں یہ ما بالذات ہے، اور ایک وہ جو ما بالارض ہے۔ ما بالارض اور ما بالذات کا معنی کہ جو چیز جس کو بلا واسطہ ملے وہ اس کی ذاتی اور ما بالذات ہے، اور جو چیز واسطہ سے ملے اسے ما بالارض کہتے ہیں۔ مثلا آسمان پہ سورج کی روشنی یہ ذاتی ہے، اور سورج جب روشن ہوتا ہے تو زمین بھی روشن ہوتی ہے، تو اس کی روشنی عرضی ہے، تو وہ ذاتی اور یہ عرضی، اور ذاتی اور عرضی کی نسبت یہ ہے کہ عرضی چیز ذاتی سے شروع ہوتی ہے اور پھر ذاتی پر جا کے ختم ہوگی۔ جس طرح سورج سے روشنی نکلتی ہے، وہ زمین پہ پڑتی ہے اور واپس سورج پہ ختم ہو جاتی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، یعنی نبوت چلی بھی آپ سے ہے اور نبوت ختم بھی آپ پر ہے۔ یہ ہے خاتمیت ذاتیہ۔ حضرت فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، خاتمیت ذاتیہ آپ کو حاصل ہے، یعنی آپ سے نبوت چلی بھی ہے اور آپ پر نبوت ختم بھی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی اس امت کے، صحابہ کرام کے، وخاتم النبیین، اور آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں، ان کو نبوت بھی آپ کی وجہ سے ملی ہے، انہوں نے بھی کلمہ آپ کا پڑھا ہے، تو آپ کیسے روحانی باپ ہوئے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ قاسم کے وفات پر مشرکین خوش ہیں کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک بیٹا فوت ہوا تو کیا ہوا؟ آپ تو روحانی باپ ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور آپ روحانی باپ ہیں انبیاء کے بھی، یعنی یہ ایسا باپ ہے کہ جب یہ نہیں تھے ان کی اولاد تب بھی تھی، یہ ایسا اولاد ہے، باپ ہے جب ہیں، اولاد اب بھی ہے، اور چونکہ آخری ہے تو جب یہ نہیں ہوں گے روحانی اولاد تب بھی ہوگی۔ وخاتم النبیین، آپ کی نبوت خاتمیت ذاتیہ کے ساتھ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں خاتمیت ذاتیہ ہے اور خاتمیت زمانیہ بھی ہے، یعنی خاتمیت زمانیہ خاتمیت ذاتیہ کو لازم ہے۔ اگر کوئی شخص خاتمیت ذاتیہ کا قائل ہو اور خاتمیت زمانیہ کا قائل نہ ہو تو مسلمان نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس پر وحی آئے گی یا وحی نہیں آئے گی۔ اگر اس پر وحی نہیں آئے گی تو نبی کیسا؟ اگر آپ کہتے ہیں وحی آئے گی تو وحی کون سی ہوگی؟
وہی جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے یا اس کے علاوہ ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں وہی ہے، وہ تو اتر چکی، اب دوبارہ اترنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اس کے علاوہ ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ حضور کی وحی سے اعلیٰ ہے یا ادنا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں اعلیٰ ہے تو یہ ممکن نہیں، یہ دنیا بھر میں مسلم ہے کہ قرآن کریم والی وحی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں اس سے ادنا ہے تو ادنا بعد والی پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے، اور ادنا سے اعلیٰ کا نسخ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ منسوخ کے برابر ہو یا منسوخ سے اعلیٰ ہو، تو اس سے ادنا ہوگا تو ناسخ کیسے ہوگا؟ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کا نبی بن کر پیدا ہونا یہ ناممکن ہے، اور جو حضور کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ خاتمیت ایک جنس ہے، جس کی ایک نوع خاتمیت مکانیہ زمانیہ ہے، ایک نوع خاتمیت ذاتیہ ہے، بلکہ ایک نوع خاتمیت مکانیہ بھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتمیت ذاتی کے ساتھ، خاتمیت زمانی کے ساتھ، اور خاتمیت مکانیہ کے ساتھ۔ اب حدیث پاک کا جواب بہت آسان ہو گیا۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے، باقی انبیاء کی نبوت عرضی ہے، یعنی جس کو بھی نبوت ملی حضور کے واسطہ سے ملی۔ حضرت فرماتے ہیں جن کو پہلے ملی ان کو بھی حضور کی وجہ سے ملی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کو حضور کی برکت یعنی عرضی نبوت مل جائے تو یہ خاتمیت ذاتیہ کے مخالف نہیں۔ اسی طرح اگر بالفرض حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو یہ خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں، لیکن چونکہ خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو کافر کہیں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ایک ہے آپ کی خاتمیت ذاتیہ، خاتمیت محمدیہ یعنی خاتمیت ذاتیہ۔ خاتمیت ذاتیہ آپ کی ایسی ہے کہ آپ سے پہلے کوئی نبی ہو تب بھی خاتمیت ذاتیہ پر فرق نہیں پڑتا، اگر آپ کے دور میں ہو تب بھی خاتمیت ذاتیہ پر فرق نہیں پڑتا، اور اگر بالفرض آپ کے بعد بھی ہو تو خاتمیت ذاتیہ پر فرق نہیں پڑتا، خاتمیت ذاتیہ وہیں کے وہیں قائم ہے۔ لیکن خاتمیت زمانیہ پہ فرق پڑتا ہے، اس لیے خاتمیت زمانیہ خاتمیت ذاتیہ کو لازم ہے۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں اگر کوئی کسی زمانے میں حضور کے بعد کسی کی نبوت کا قائل ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کس طرح آسن انداز میں بات سمجھائی ہے۔ ہوا کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتمیت ہے یہ خاتمیت ذاتیہ ہے، یعنی آپ کی نبوت ذاتی ہے اور بقیہ کی نبوت عرضی ہے۔ پہلے بھی جس کو نبوت ملی حضور کی وجہ سے ملی، اور اگر کسی کو بعد میں ملے گی تو حضور کی وجہ سے ملے گی، تو بعد میں کوئی نبی آ بھی جائے گا تو خاتمیت ذاتیہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ حضرت نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا خاتمیت ذاتیہ کے خلاف تو نہیں ہے لیکن خاتمیت زمانیہ کے خلاف ہے۔ حضور پاک کو خاتمیت ذاتیہ بھی حاصل ہے، خاتمیت مکانیہ بھی حاصل ہے، خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص کسی کے نبی ہونے کا قائل ہوگا تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اچھی طرح بات سمجھ لیں، مرزا غلام احمد قادیانی خاتمیت ذاتیہ کا قائل ہوتا ہے لیکن خاتمیت زمانیہ کا نہیں ہوتا۔ حضرت نانوتوی خاتمیت ذاتیہ کے بھی قائل ہیں، خاتمیت زمانیہ کے بھی قائل ہیں، خاتمیت مکانیہ کے بھی قائل ہیں، اور خاتمیت زمانیہ کو خاتمیت ذاتیہ کے لیے لازم سمجھتے ہیں۔ اور حضرت بالکل تحذیر الناس میں کھل کے فرما رہے ہیں کہ جو خاتمیت زمانیہ کا قائل نہیں مسلمان نہیں ہے۔ کس پیارے انداز میں حضرت نے اس کو کھولا اور جواب دیا۔ اب ہوا کیا کہ بعض اہل بدعت نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض یہ کیا، وہ کہتے ہیں جی مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ حضور کی خاتمیت ذاتیہ ہے، اگر بالفرض کو آپ کے بعد نبی آ بھی جائے تو خاتمیت محمدیہ پر فرق نہیں پڑتا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا ہے تو فرق نہیں پڑا، تو مولانا قاسم نانوتوی نے نبوت کا دروازہ کھولا ہے
اور اس سے مرزا غلام احمد قادیانی نکل آیا ہے، تو ختم نبوت تو دیوبندی نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو قاسم نانوتوی کو کافر کہیں، یہ مسلمان کہہ رہے ہیں اور وہ تو نبوت کا دروازہ کھولتا ہے جس سے قادیانی نکلا ہے۔ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، اچھی طرح بات سمجھو۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے مخالفین نظریہ نانوتوی کو نہیں سمجھے تو اعتراض کیا ہے، اور قائلین مداحین اور معتقدین مولانا قاسم نانوتوی نے اس نظریہ کو نہیں سمجھے تو جواب نہیں دے پا رہے۔ بحمد اللہ تعالی ہم قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے روحانی فرزند ہیں۔ میں نانوتوی کا روحانی بیٹا ہونے کی نسبت سے اس نظریے کو کھل کے بیان بھی کرتا ہوں، سمجھا ہوں، سمجھاتا ہوں، اور مرزائیت کے اعتراض کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے میدان میں اڑا رہا ہوں کہ تم نے حضرت پر غلط اعتراض کیا ہے، اہل بدعت نے غلط اعتراض کیا ہے، حضرت نانوتوی کو نہ سمجھ کر اہل بدعت نے اعتراض کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی خاتمیت ذاتیہ کو مان کر خاتمیت زمانیہ کو مان رہے ہیں، اور مرزائی خاتمیت ذاتیہ کو مان کے خاتمیت زمانیہ کو نہیں مان رہے۔ فرق ہے، بہت اچھی طرح سمجھیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتمیت ذاتیہ بھی حاصل ہے۔ کیا معنی؟ آپ کی نبوت ذاتی ہے، بقیہ انبیاء کی نبوت عرضی ہے، حضور کی نبوت اصل ہے، بقیہ کی نبوت فرع ہے۔ آپ کو خاتمیت مکانیہ بھی حاصل ہے کہ آپ کے بعد کسی مکان میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ کو خاتمیت زمانیہ بھی حاصل ہے، آپ کے بعد کسی زمانے میں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاتمیت ذاتیہ بھی مانتے ہیں، خاتمیت زمانیہ بھی مانتے ہیں، خاتمیت مکانیہ بھی مانتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس الجھن اندر کبھی بھی مبتلا نہیں ہونا۔ بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو آخری نبی مانتے ہیں، اور آپ کی خاتمیت ذاتیہ کے قائل، خاتمیت مکانیہ کے قائل، خاتمیت زمانیہ کے قائل۔ حضور خاتم النبیین ہیں، خاتمیت ذاتیہ بھی ہے، خاتمیت مکانیہ بھی ہے، خاتمیت زمانیہ بھی ہے۔ کیا معنی؟ کہ تمام انبیاء کو نبوت حضور کے واسطہ سے ہے۔ یہ خاتمیت ذاتیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری زمانے میں آئے۔ یہ خاتمیت زمانیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکانات کے اعتبار سے سب سے آخر مکان میں نبی بن کر آئے، تو خاتمیت مکانیہ بھی ہے۔ اب حضور کے بعد کسی مکان میں کسی اور کے لیے کوئی نبی ہونے کا قائل تب بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانے میں کوئی کسی اور کے نبی ہونے کا قائل وہ تب بھی مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر آپ کی ختم نبوت کے ڈنکے بجانے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ختم نبوت کے پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی ختم نبوت کا سپاہی بن کے میدان میں نکل کے پیغمبر کی ختم نبوت کا پرچم لہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ہمیں سپاہی بنا دے، ختم نبوت کا مجاہد بنا دے۔ اے اللہ دین کا پہرے دار بنا دے۔ اے اللہ کریم دین کا چوکی دار بنا دے۔ اے اللہ دین پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم عقائد کو سمجھنے والا دماغ عطا فرما دے۔
اے اللہ کریم عقائد کو سمجھنے والا دل عطا فرما دے، عقائد کو محفوظ رکھنے والا دماغ عطا فرما دے، عقائد کو بیان کرنے والی زبان عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم عقائد کو عام کرنے کے لیے اسباب اور وسائل عطا فرما دے۔ اے اللہ جو حضرات، جو افراد، جو جماعتیں، جو ادارے تیرے دین کی خدمت میں دنیا میں جہاں جہاں لگے ہیں، اے اللہ تو سب کو قبول فرما لے، سب کو اسباب عطا فرما دے، سب کی شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم